لیکن ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے، 3 طبقات میں سمجھتا ہوں، ڈاکٹرز، ایجوکیشن اور یہ جو ہمارا لا اور جسٹس کا سسٹم ہے، یہ 3 جس معاشرے میں سر خراب ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اس معاشرے کا. بالکل ڈاکٹرز کو لے کے تو چونکہ میں خود بھی میڈیکل سے، اور میں بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت جو ہے ڈاکٹرز نہیں رہا. اور بلکہ میں حضرت کی آڈیو سن رہا تو اس میں کہتے ہیں ڈاکٹروں کے لیے میرے پاس ایک مشورہ ہے، اپنے قبر کے قدموں پہ بھی یہ ڈگریاں لگا لیں، شاید ادھر بھی کام آ جائے. مسیحائی کو آپ نے پیور کاروبار بنا دی. اللہ پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن راستہ تو صحیح دکھاؤ. ابھی کل کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، اور یہ میں شیئر کروں گا کہ ایک بچہ جس کو مائلڈ فیٹی لیور ہے، اس کو صرف پیسوں کے لیے لیور بایوپسی کا بولا ہوا ہے. اب یہ اگر ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ظلم ہے؟ اور یہ پھر میں نے اس کو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ڈائٹ آپ تو میں شاید اس کو گریڈ 1 بھی نہ بولوں، یہ ویسے ہی انہوں نے آپ کو ڈرا دیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے. خیر ہم بھی میں بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم آدھا ڈاکٹر بنا دو کہ کم از کم یہ شیر کے منہ میں جانے سے ایٹ لیسٹ اگر جانا بھی ہے تو تسلی کریں، سارے ڈاکٹر برے نہیں ہیں، بہت اچھے بہت زبردست ڈاکٹرز بھی ہیں. لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے نا کہ جس میں مراد دی جاتی ہیں. مرتبے والا شخص اگر کسی سے کوئی تحفہ لے اور اس کی نظر اس تحفے کی ویلیو کے اوپر ہو تو دونوں کی عاقبت خطرے میں. اور پھر ایک ڈاکٹر اگر اتنے زیادہ تحفے تحائف لے تو، لیکن یہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بلکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ پہلے میں تھوڑی اونچی پیچ پہ بات کرتا تھا، اب میں دوسرا نہیں، کیونکہ میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، میں اپنی بات کنوے کروں گا. میں یہاں بات کنوے کرنا ہے، کنونس کرنے نہیں آیا کسی کو، جس نے سمجھنا ہے. تو وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی جڑی جذبات میں آ کے، کیونکہ ایک اس طرح کا واقعہ ہوا، بڑا دل دکھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو وہ اتنی زیادہ وائرل ہو گئی. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ چونکہ میں اس میں غصے میں تھا نا، تو شاید اس غصے کی وجہ سے لوگ شاید نیگیٹو چیز، تو یہ ہے کہ ابھی بس میرا یہ نہیں ہے کہ میسج کو کوئی کروڑوں تک پہنچے، ایک بندے تک پہنچے لیکن وہ اس کے اوپر عمل کر لے، جس ایک انسان بچ جائے. تو بلکہ ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کیا تھا فری، تو ادھر ایک پولیٹیشین صاحب آ گئے. اچھا. تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب وہ سارے بیچارے بالکل ان پڑھ لوگ تھے، سیدھے سادھے لوگ تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کو ٹھیک کریں گے آپ. اچھا. تو میں نے کہا سر کوئی ایک جاہل تو ٹھیک ہو جائے گا نا. تو وہ کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا جی ایسے ہی. میں نے کہا اسی وجہ سے تو ہم نے یہ حال کر دیا. ایک دیا کافی ہوتا ہے اندھیرے کو مٹانے کے لیے. بس کر دیں لوگوں کو نا امید کرنا، یہ ہم جو ہے نا. اور دوسرا ہے کہ کسی غذائی بیماری کو لا علاج قرار دینا، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی ہوپ آپ کی پوری ہے تو انشاءاللہ اور ڈھونڈنے والے کو ملے گا. ہاں کوشش پوری کرنی ہے اور دعا، کوشش اور دعا، انشاءاللہ نکل آئیں گے آپ بیماریوں سے انشاءاللہ. اچھا آپ نے انگزائٹی کی بات کی تو میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا میڈیکلی بھی ڈسکس کر لیں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور باڈی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں، یا وہ باڈی کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے یا یہ وائس ورسا ہے کہ انگزائٹی باڈی. پہلے آپ کے خیالات، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ہے. آپ ورسٹ کیس سینیریو، آپ ہر غلط چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو. پتہ نہیں مجھے کینسر تو نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے معدے کا کینسر تو نہیں ہے، اسی طرح سے چیزیں، پتہ نہیں میرے گردے کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ کے خیال اس طرح سے ہو جائے نا تو پھر آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہاضمے کے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ برین. یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. تو جب آپ کا برین، مین جو آپ کا برین ہے وہ افیکٹ ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہو گیا تو آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لوگوں کو اتنی سویئر انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر، یعنی کہ وہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لٹرلی ان کی لائف، کوالٹی آف لائف تباہ ہو کے رہ گئی. تو ان کو میں نے بلکہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو آپ نے کہہ دیا ہے نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک سٹیٹ میں آپ نے جا کے ڈسکس کرنا ہے اور پراپر پروفیشن سے کرنا ہے. اور باقی اچھی کتاب پڑھیں، اچھی آڈیوز سنیں، اچھی ویڈیوز دیکھیں اور آہستہ آہستہ آپ اس سے نکل آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ پہلے میں وائٹامن ڈی پہ بڑا فوکس کرتا تھا کہ وائٹامن ڈی لیں. ہاں وائٹامن ڈی کا رول ہے، لیکن یہ آپ نے خود کو ہی نکالنا ہے اس میں، لیکن کسی کی ہیلپ کے ذریعے کہ وہ آپ کو پازیٹیو رکھے. آپ کی جو بھڑاس ہے، جیسے ابھی میں پہلے جو میں بات کر رہا تھا، اب میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کویسچن ہے
تو جب وہ کھلتا ہے, جب وہ بیان کرتا ہے تو کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے. بلکہ میری کل کال کنسلٹیشن تھی تو لوگوں کی اپنی جو ہے وائف سے بھی نہیں بن رہی اور بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں نا, تو مجھے کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے نا وہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہے اور مجھے عزت نہیں کرتی. صحیح. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری وائف تمہاری عزت نہیں کرتی تم صبر کرو, دنیا تمہاری عزت کرے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ میں نے ان کو واقعہ بتایا کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا, اور یہ وائف دونوں کے, مرد عورت دونوں کے لیے, کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا کہ وہ بڑی ان کو نالج ہے لیکن بس شوہر سے نہیں بنتی. تو اگر وہ علم آپ کو شوہر کے فرما بردار نہیں بنا رہا, یا اگر سیم مرد ہے اور وہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو وہ جتنا مرضی بھی بڑا مفکر ہو, وہ سب ہو, تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے گلے شکوے شروع کیے ہوئے کہیں وہ خود ساختہ تو نہیں ہے. کیونکہ اکثر نا آپ کہتے ہو ہر کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے, کہ وہ ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن, یہ بھی تھوڑا بیچ میں, خیر یہ تو ایک اور بیماری ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے خلاف ہے, ساری دنیا میرے خلاف ہے. صحیح بات. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یقین جانے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہے. بالکل ایسے آپ. اور دوسرا یہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. چلے اگر آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر ہی دیا تو اس جو تنہائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور دل کی دنیا بات کریں اور دیکھیں کہ یہ پریشانی آئی کیوں ہے. غم سے گھبرانے نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے, بریو بننا ہے, اور دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, پریشانی کیوں آئی, مجھے کیا سکھا رہی ہے. انگزائٹی کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, آپ نے جیسے کہا نا کہ میں بھی پیشنٹ سے لرن کرتا ہوں بڑا, تو کچھ بتائیں کہ پیشنٹس نے کیا آپ کو سکھایا ہے. پیشنٹ نے جی بڑا کچھ سکھایا ہے. پیشنٹ جب آتا ہے اور جب وہ میں اس سے بات کرتا ہوں اور جب وہ تعلق بنتا ہے اور جب مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کو وہ بات کنوے ہو گئی ہے, تو مجھے بڑا پرسکون محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور یہ نہیں کہ دیکھیں نا, دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے اور دل کی صحت ہے. تو مجھے میرے پیشنٹس نے محبت کرنا سکھایا ہے. دل کی صحت محبت ہے اور دل کی جو بیماری ہے وہ نفرت ہے. صحیح. اکثر نا ہم احساس نہیں کرتے دوسروں کا, اس لیے پھر ہمارے اوپر یہ بے جان چیزوں کی محبت نے ہمیں بحث کر دیا ہے اور اسی وجہ سے ہم بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرے پیشنٹ سے روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ میرے لیے بڑا ایک لیسن ہوتا ہے, جس کو اب میں اکثر, جیسے اس دن ریسنٹلی ایک وہ ہوا کہ ایک پیشنٹ آتا ہے ایلوپیشیا کا جس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. صحیح. اور میں اس کو بھول بھی گیا, مجھے یاد بھی نہیں تھا. وہ آ گیا تو میرا ایک کام ہوتا ہے کہ میں کسی کو مطلب وہ ہوپ کے بغیر نہیں بھیجتا. تو وہ چلا گیا, آیا تو میں بڑے اس کے ساتھ گفٹ کے ساتھ آیا. تو میں کہتے ہیں مجھے آپ نے نہیں پہچانا. میں نے کہا نہیں, میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو کہتے ہیں میں تو آپ کا پیشنٹ ہوں. تو اس کو پیچز تھے پورے نا, اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا تم کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہتے جی وہ بس آپ کے وائٹامن سے. تو جب وہ نکلا نا تو میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ وائٹامنس کچھ بھی نہیں تھے, صرف اور صرف اس کو ایک ڈاکٹر ملا تھا جس نے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, تو تمہیں شفا اللہ دے گا. یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ بہت 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 معنی رکھتی ہے. اور میرے پاس ایسی پیشنٹس آ رہے ہیں, اور وہی بات ہے کہ کوالٹی آف لائف, جیسے اس دن میں نے ویڈیو شیئر کی ماں جی کی, میں کہتا ہوں مزہ ہی آ گیا تھا پورا دن. میں وہ کہتے ہیں نا ایک سرور میں رہا تھا میں. وہ آئیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمرہ کیا دوبارہ, 3 سال پہلے عمرہ کیا تھا کووڈ سے پہلے ویل چیئر پہ, اب انہوں نے دوبارہ عمرہ کیا. تو کہتے ہیں کہ پتر جب میں لاسٹ عمرہ کرنے گئی تھی تو میں ویل چیئر پہ تھی اور میں لوگوں کو طواف کرتا دیکھتی تھی تو میرا دل روتا تھا کہ میں کیوں نہیں کر سکتی. اس دفعہ میں گئی ہوں اور میں نے سارے ارمان پورے کیے. میں نے ادھر ہی ٹیم کو بولا ان کی ویڈیو بناؤ, باجی کی ویڈیو بناؤ. وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی اور اس سے کتنے لوگوں کو موٹیویشن ہوئی. ایک بعمل شخص جب اپنے آپ کو مشکل سے نکال لیتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے, موٹیویشن بن جاتا ہے نا, کہ ایک ٹھیک ہوا ہے تو بس یہ جب میں ان کو ٹھیک ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری بھی صحت بہتر ہو رہی ہے. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے کچھ ڈاکٹرز کو باقاعدہ یہ کہتے سنا ہے, ایون میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں, میڈیکل سائنس شوڈ بی کرول, شوڈ بی روتھ لیس. آپ نے ٹروتھ بولنا ہے. آپ کسی کو مطلب ایک کیا موٹیویشن دے کر کرو گے, آپ سچ بولو اس کے ساتھ کہ یہ آپ کا ایشو ہے. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں, ہم نے شفا اپنے پلے سے دینی ہے. یہ جو ہم یہ ایک بڑا غلط جملہ بولتے ہیں کہ فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. شفا صرف اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. ہم صرف راستہ بتانے والے ہیں. صحیح بات. جب ہمیں اپنی, میں اس کو تھوڑا جملہ سے اپنی اوقات سمجھ آئے گی نا, وہ ایک دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ پہلے عاجزی دے پھر مرتبہ دے. اگر عاجزی نہیں دینی تو مرتبہ بھی نہ دے. کیوں بندہ پکڑ میں آئے. تو یہ تھوڑی اپنی نا اس ڈگریوں کے تکبر میں یہ بات کر دی جاتی ہے. ورنہ جو بھی ڈاکٹر جو
جس کا ایمان ہے کہ اس نے مرنا ہے. وہ ڈاکٹر بھی مریضوں کو ٹھیک کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو جاتا. ہاں جی ایسے ہی. تو بعد میں اللہ کو پیارا ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی اللہ کو پیارے ہو جاؤ. صحیح بات. مخلوق کی خدمت. تو یہ بس تھوڑا نا ہمیں سکھایا بڑی الٹی پلٹی چیزیں جاتی ہیں. اور ہماری جو کتابیں ہیں نا یہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے. اور میں یہ کوئی بغیر ریفرنس کے بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح صحیح. ایک ڈاکٹر 5 سال MBBS میں جو بھی پڑھتا ہے گریجویشن کے 5 سال کے اندر ہی اس میں سے آدھا غلط ثابت ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کر رہا, میں آپ کو آگے ریفرنس دوں گا. ٹھیک ہے. یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آدھا غلط ثابت ہو جاتا ہے. کون سا آدھا ٹھیک ہے کون سا آدھا غلط ہے یہ کوئی نہیں.